خیر الناس من ینف الناس. تم لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو موٹیویشنل اسکلز بائی صوفی شیر. آج ہم پی ایس ٹی اور جے ایس ٹی امیدواروں کا مطالبہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اگر آپ لوگ ہمارے پیج پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ تک موصول ہو سکے. اس کے ساتھ ہی اپنی رائے اور اپنا موقف کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. السلام علیکم جناب، میرا نام فاروق احمد ہے اور میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں. مجھے ایکچولی یہ عرض کرنا تھا کہ سردار شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات اپنے بیان میں یہ کہی کہ ہمیں کمپیٹنٹ ٹیچرز چاہیے، 30-40 والے ٹیچرز نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ان کی بات سے تب اتفاق کیا جا سکتا تھا کہ جب ہمارا اکیڈمک کیوریکولر جو ہے وہ بھی اسی بیس کے اوپر ہوتا کہ 40-45 نہ رکھتے. آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کے اندر 40% جو ہے وہ پاسنگ مارکس ہوتا ہے، رائٹ. دوسری چیز یہ کہ اگر وہ 40% ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر بھی 40% ان کو رکھنا نہیں چاہیے. پھر وہ بھی اپنے کرائٹیریا چینج کر دیں کہ 45 اور 55 اوور آل، یعنی کہ تمام اس کے اندر بھی ان لوگوں کو یہ چیز رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ کرائٹیریا تو بالکل یوزلیس ہے اور ایبولش ہونا چاہیے. کیونکہ آپ ایک بات یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے یہ محاورہ سنا ہوگا، جیک آف آل ماسٹر آف نن. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان تمام اسپیکٹس کے اندر، تمام چیزوں کے اندر آل راؤنڈر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہر شخص اپنے اپنے کسی نہ کسی سبجیکٹ کے اندر پروفیشنٹ ہوتا ہے. تو یہ تو لاجک اور یہ تھیوری میرے خیال میں کسی طور پہ بھی لاگو ہوتی نہیں ہے کہ آپ ہر سبجیکٹ کے اندر 45 لے کر آئیں اور 55 اوور آل کر لے کر آئیں. ٹھیک ہے. تو سردار شاہ صاحب کو اس پہ نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس کی ایک سمپل سی مثال ہے کہ کوئی شخص 20 آؤٹ آف 20 میتھس کے اندر لے کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. 14 جو ہے انگلش میں لا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی شخص اگر اردو، جی کے یا اسلامیات یا سائنس یا کمپیوٹر کے اندر کسی جگہ کے اوپر بھی کمزور پڑتا ہے اور وہاں پہ نمبر نہیں لا پاتا، تو اس کا مطلب ہے وہ بیچارہ تو اس کے تو وہ تو فیل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ تو سراسر زیادتی والی بات ہے. اس طرح سے ان لوگوں کے اوپر اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ کرائٹیریا ایسا بنایا جائے کہ ہم پی ایس سی اور جی ایس ٹی کے پیپرز دے رہے ہیں، ہم سی ایس ایس اور ایف پی ایس سی یا پی پی ایس سی ان کے پیپرز تو نہیں دے رہے ہیں نا. کہ مثال کے طور پہ کہ سی ایس ایس کرنے والا جو ہے پھر وہ اس کو تنخواہ بھی اسی کے حساب سے ملنی ہے، اس کو مراد بھی اسی حساب سے ملنی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا کرائٹیریا آف ٹیسٹنگ جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوگا. اب یہاں پہ ایک پی ایس ٹی اور جے ایس ٹی کے ٹیچرز کے لیے یہ لوگ اتنا سخت کرائٹیریا رکھیں گے تو سوچنے والی بات ہے کہ اس پہ کون پورا کا پورا لائے کرے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو ایک سمپل سی مثال ہی دیتا ہوں کہ جن ٹیچرز حضرات نے یہ ٹیسٹ بنائے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی ٹیچر حضرات دوبارہ ٹیسٹ بنائیں اور جتنے اس وقت سندھ کے اندر ٹیچرز آن ڈیوٹی پڑھا رہے ہیں ان لوگوں کے بھی دوبارہ ٹیسٹ لیے جائیں. ٹھیک ہے. اور اس ٹیسٹ کے بعد آپ لوگوں کو اس کا آؤٹ پٹ نظر آ جائے گا کہ کون ٹیچر کتنا پانی کے اندر ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھائی ایک ٹیچر انگلش پڑھا رہا ہے تو وہ انگلش کے اندر پروفیشنٹ ہوگا، ایک میتھس پڑھا رہا ہے تو وہ میتھس میں پروفیشنٹ ہوگا، ایک اردو پڑھا رہا ہے تو وہ اردو میں پروفیشنٹ ہوگا. یہ کون سی تھیوری ہے کہ آپ ہر ایچ اینڈ ایوری سبجیکٹ کے اندر جو ہے 45 لے کر آنا مسٹ ہے، اوور آل 45 لانا مسٹ ہے. ٹھیک ہے. میری ان سے حکام بالا سے درخواست ہے کہ یہ کم سے کم 40 یا 45، ٹھیک ہے، کرائٹیریا رکھیں اور جو 45 ان ایچ سبجیکٹ ہے اس سسٹم کو ٹوٹلی ایبولش کریں. رائٹ. کیونکہ یہ اس صورت کے اندر آپ زیادتی کے طور پہ مرتکب ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اب مجھ جیسے بندے کو لے لو جس نے 3 دفعہ پی ایس ٹی جی ایس ٹی دیا، تینوں دفعہ میں اچھے مارکس لیے، اس کے باوجود میں اپوائنٹ نہیں ہو سکا. آج 39 سال کی ایج ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ لاسٹ ٹائم پہ بھی یو سیز کے اندر سیٹس نہیں تھیں، جس کی وجہ سے جو ہے
پاس ہونے کے بعد 82 میرے خیال میں 82 یا پتہ نہیں کتنے میرے مارکس تھے، اس کے باوجود میں وہ نہیں ہو سکا، اپوائنٹ نہیں ہو سکا. اور یہ ایک اور چیز جو مین مدعا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ کون سا لایا عمل تیار کر لیا ہے ہر جگہ کے اوپر، عورتوں کو ہم تھوڑی مراحت دے دیں گے، عورتوں کو ہم یہ کر دیں گے، یا عورتوں کے لیے ہم تھوڑا سافٹ کارنر رکھیں گے. ارے میرے بھائی، کیا یہ ان کے ہمارے گھرانے جو ہیں کیا عورتوں سے چلتے ہیں؟ ہمارے گھرانے مردوں سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ویسٹرن کنٹری میں نہیں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں. یہاں پہ عورت جو اگر کام کر رہی ہے، اگر اس کا شوہر مر چکا ہے یا اس کی کوئی فیملی ممبر میں کوئی مسئلے مسائل ہے، تو وہ عورت گھر کا بوجھ اٹھا رہی ہے. ٹھیک ہے، میکسیمم گرلس جو ہیں یہاں کی کام کرنے والی جو ہوتی ہیں، وہ اپنی لگژریز کے لیے، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے، اپنی زندگی کو وہ کرنے کے لیے یہاں پہ زیادہ تر کام چل رہا ہوتا ہے عورتوں کا. دوسری بات یہ، جب معیشت کا بار ایک مرد کے اوپر ہے تو سیدھی سی بات یہ کون سا رول نکال لیا ہر جگہ کے اوپر کہ ہم عورتوں کو تھوڑا سپورٹ کر دیں گے، عورتوں کے لیے ہم رعایت رکھیں گے، مردوں کے لیے نہیں رکھیں گے. سوچنے والی بات ہے یہ کسی انسان کے ساتھ، کہ مرد کے ساتھ کتنی زیادتی ہے کہ اسے ہر جگہ پہ آپ ہر جگہ کے اوپر اس کو لے آ کے پیستے ہو ہیں. یہ اس چیز کا نا مطلب اس چیز کو ختم ہونا چاہیے کہ ہم عورت، اور جب عورت اور مرد یہاں پہ ایکولنسی کے اوپر جا رہے ہیں نا، تو پھر ایکولنسی کے اوپر ہی سارے کام کیے جائیں. عورت اور مردوں کو، جب عورت مرد کے لیے ایکولنسی رکھی گئی ہے تو پھر ہر چیز میں ایکولنسی رکھی جائے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ عورتوں کو ہم چھوٹ دے دیں گے، مردوں کو ہم پکڑ لیں گے، یا مردوں کے لیے سختی ہے عورتوں کے لیے چھوٹ ہے. یہ طریقہ کار بہت ہی غیر اخلاقی ہے، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو رول یہ لوگ کنڈکٹ کر رہے ہیں، اس رول کو یہ کنڈکٹ کرنے سے پہلے سوچیں تو صحیح کہ ایک پی ایس ٹی اور ایک جے ایس ٹی کا ٹیچر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے اور اس کی مراعات کتنی ہوتی ہیں، اور ایک سی ایس ایس ایف پی ایس سی کا ٹیچر یا دوسری جو کمپٹنسی کے جو پیپرز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ان کا کرائٹیریا اور ہمارے کرائٹیریا میں کتنا فرق ہوتا ہے. اب ہم لوگوں کو ایکولنٹ تو نہ کرو اس کے، کم سے کم سیدھی سی بات یہ ہے کہ مطلب اس چیز کے اوپر غور کیا جائے. اور میں کہتا ہوں کہ شدت والا پروٹیسٹ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی بار بار ٹیسٹ لینا، یہ اگر ان کو شوق ہے زیادہ ٹیسٹ لینے کا تو ٹھیک ہے. ہم لوگ تو ایک دفعہ پیمنٹ کرا چکے ہیں نا، جو لوگ ہیں وہ سب ایک دفعہ پیمنٹ اپنی کرا چکے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ جو لوگ فیل کے لیے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کا ری ٹیسٹ اگر لینا ہے تو پھر اسی پیسوں کے یعنی کہ جو پاسٹ کے اندر ہم نے جمع کرائیں اسی کی بنیاد کے اوپر رول نمبر چینج کر کے ہمارا دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے. لیکن یہ گیم اور یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ ابھی 2 لاکھ لوگوں نے درخواستیں جمع کروائی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سے جو ہے نا جو فیل ہو گئے ہیں بھائی دوبارہ آپ جمع کرائیں اور دوبارہ سے جو ہے نا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ کیا جائے گا، کنڈکٹ کیا جائے گا. تو سیدھی سی بات یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کتنا مطلب گورنمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے اس کے حوالے سے. تو کائنڈلی اس چیز کو دیکھا جائے، اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. اور میں پھر کہوں گا کہ ہر صورت کے اندر 40 یا پھر 45 اوور آل رکھیں پاسنگ مارکس. ٹھیک ہے، اور 45 کی جو شرط ہے ان ایچ سبجیکٹ، یا تو اس کو ایبولش کریں. مطلب اس طرح سے کرنا کہ ایچ سبجیکٹ 45 کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم تو پھر سی ایس ایس کا ایگزام دے لیتے، وہ زیادہ اچھا تھا، پھر اس کی پریپریشن اسی حساب سے کریں، اور اس طرح سے سی ایس ایس کا ایگزام دے کر پھر ہم کم سے کم ہم کمپٹنسی کے حوالے سے تو اس کے اندر آئیں گے. ٹھیک ہے. اب اور ایک اور چیز سب سے امپورٹنٹ کہ مثال کے طور پہ اب ایک شخص ہے، وہ اپنے مارکس لے کر آ رہا ہے 19 یا 20 یا مطلب میکسیمم مارکس لے کر آ رہا ہے کسی سبجیکٹ کے اندر، اور دوسرے سبجیکٹس کے اندر وہ اچھی طرح مارکس نہیں لا پاتا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ انکمپیٹنٹ ہے. سیدھی سی بات یہ ہے جس چیز میں لگاؤ ہوتا ہے اس کے اندر انسان کو زیادہ گین کرتا بھی ہے، اور گیننگ پوائنٹ آف ویو سے وہ سبجیکٹس اسکور بھی کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لیٹ سپوز میں کہتا ہوں 45 کے اوپر اوکے کرنے کے بعد یہ لوگ ایک کام کر سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کہ جو اپوائنٹڈ ٹیچر ہوں 45 والے، ٹھیک ہے، اوور آل 45 لانے والے، ان کی یہ 3 مہینے کی ٹریننگ دیں. ان کے 3 مہینے کی ٹریننگ دیں. ان کا ٹیسٹ لیا جائے، ان کی ٹریننگ لی جائے، ان کا ٹیسٹ لیا جائے، اور اس کے بعد ان کو اپوائنٹ کیا جائے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے.
مطلب راستہ نکالنا چاہیں تو راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن یہ باتیں کرنا سردار شاہ صاحب کی کہ ہمیں کمپیٹنٹ لوگ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، تو پھر میں سوال یہی کروں گا کہ بھائی یہاں پہ کمپیٹنٹ ہے کون؟ ساری پوسٹوں کے اوپر جتنے بھی بڑی بڑی پوسٹوں پہ لگے ہوئے ہیں کتنے کمپیٹنٹ ہیں ہر کوئی جانتا ہے، ٹھیک ہے، کس کی کتنی ڈگری ہے اور کتنے کون کتنا پانی کے اندر ہے، سب ہر کسی کو معلوم ہے۔ تو خدا را کچھ سوچیں، عقل کے ناخن لیں، اور مطلب ہمارے جذبات سے نہ کھیلیں کہ بار 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 یہ اپنی ذات کے اوپر رکھ کے سوچیں۔ اللہ نے ان کو عہدہ دیا ہے، اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے، ایک عہدہ دیا ہے، تو یہ سوچ کے ہر کام کریں کہ ہمیں کل اس کا جواب دینا ہے، سب کچھ یہیں دھرا کا دھرا رہ جانا ہے۔ یہ تھا ایک امیدوار کا اپنا موقف۔ اب آتے ہیں دوسرا امیدوار، وہ اپنا موقف کیا بیان کرتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، جی پی ایس ٹی جی ایس ٹی جو टेस्टूं थी चुकियूं आहिनि उन्हनि में डिसेबल पर्सन जी कोटा एड में ॼाणाई वई आहे। मुंहिंजी साईं सरदार अली शाह खे रिक्वेस्ट आहे त असां माज़ूरनि लाइ कुझु रिआयत कई वञे। 45% ऐं 55% सब्जेक्ट मां हटायो वञे, छो त असां डिसेबल आहियूं। असां डिसेबल ॿहिराड़ी सां तालुक़ु रखंदड़ आहियूं, जेके ॿहिराड़ी खां शहर ताईं पुॼंदे बि स्कूल ताईं बि 2-2.5 किलोमीटर पैदल जो सफ़र थींदो आहे। उन जे करे असां डिसेबल वारनि जो बैकग्राउंड जेको आहे उहो तव्हांजे साम्हूं पेश कयो वियो आहे। असां जेके बि मार्कूं खयूं आहिनि असांखे पास कयो वञे। सिर्फ़ु असांजो साईं सरदार अली शाह खे रिक्वेस्ट इहा आहे त असांखे 40% ते पास कयो वञे PhD ऐं GST में। साईं जिन जी वॾी वॾी महिरबानी थींदी। ही आवाज़ असांजो ॿुधंदा हूंदड़ दोस्त सभिनी खे रिक्वेस्ट आहे त असांजो ही आवाज़ सिंध कामोरनि ताईं पुॼायो वञे। एजुकेशन सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी ऐं साईं सरदार अली शाह ताईं पुॼायो वञे। मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे साईं सरदार अली शाह खे त असां पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा वर्कर आहियूं, वोटर आहियूं, असांखे रिआयत ॾिनी वञे, छो त असां डिसेबल आहियूं। असांजो वधि खां वधि ख़्यालु कयो वञे। महिरबानी, थैंक यू। یہ تھی مختلف امیدواروں کی اپنی رائے۔ آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں، اور اگر آپ لوگوں کو اپنی آواز بلند کرنی ہے یا شیئر کرنی ہے یا آپ کو اپنی دل کی آواز دوسرے ایوانوں تک پہنچانی ہے تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کریں یا ہمارے ساتھ لائیو پروگرام میں آ کر اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کوشش نہ کریں۔ اگر آپ لوگ ہمارے پیج پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن بھی آتا رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ، ریمبر اس ان یور پریئرس۔